بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 50 تک کا درس ہو چکا ہے. آج کی شب جمعہ کے صدق و طفیل میں ان کی برکات اور سعادات اور خصوصاً عشرہ ذی الحجہ کی تمام تر عظمتوں اور سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور درس جیلانی کو اللہ پاک شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ذخیرہ آخرت بنائے. آیت کریمہ کا ترجمہ تو ہوگا ہی، ترجمانی بھی ہوگی، لیکن ایک عنوانی جملہ بول دوں. جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے پر اس طرح سے واویلا مچاتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مطلب کوئی فرق ہی نہیں ہے امتی اور نبی میں. حضور کی بشریت میری ایک کتاب کمالات مصطفیٰ میں، اس کا درس بھی آپ دیکھیں گے الحمدللہ اسی ضیاء نگر چینل پہ، تو آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں. کمالات مصطفیٰ میں نے کتاب کی پیش کر دی ہے. اس میں جملہ کہا تھا میں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت باکمال ہے. ہماری بشریت تخلیقاً تو کمپلیٹ ہے، لیکن عملاً قولاً فعلاً اداءً کمپلیٹ نہیں ہے. اس لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جب انبیاء کرام ان کے زمرے والے، ان کے جنس والے نہ ہو سکے تو امتی کہاں سے ہو سکتے؟ امتی غوث قطب ابدال ولی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ولایت کا جتنا بھی درجہ ہے پا سکتی ہے، لیکن نبوت کے درجے کے نون کے بازو میں تک بھی نہیں پہنچ سکتی. نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. اب کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ طرح ہونے کے لیے ان کے جنس میں ہونا، طرح ہونے کے لیے ان کے جنس میں ہونا. یہ ایسے ہی ہے کہ زید اگر باپ بن گیا، دھیان دیجیے گا، اور بکر بیٹا بن گیا، تو اب بکر کبھی زید کا باپ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنے بیٹے کا باپ بنے اپنی جگہ پر، لیکن بکر کا وہ باپ ہے، وہ ہے. بکر کا وہ بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا. اب کتنا بھی چیخے بکر کہ میں اپنے باپ کی طرح ہوں، باپ کی طرح ہوں، وہ بیکار کی باتیں ہیں. اور طرح کا جملہ پیارے اتنے اچھے انداز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا زہریلا جملہ ہے کہ کیا آپ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ سکتے ہیں؟ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 میں آپ اگر اپنی بیوی کے اس عضو کو جس سے شہوت اور اشتہا متعلق ہو، سینہ ہے، ران ہے، یا ہر وہ چیز، گال بھی ہے، اگر آپ نے ان چیزوں میں سے کسی سے بھی بیوی کو تشبیہ دے دی کہ تمہاری ران، تمہارا سینہ ماں کی طرح ہے، تو بیوی حرام ہو جائے گی. اسے بولتے ہیں طرح طرح کی رٹ لگانے والوں پر اللہ کی جانب سے کتنا بڑا فتویٰ ہے. غور کرنا اس بات کو. آپ پارہ نمبر 28 دیکھیں، زہار، اور اس کے بعد کا مسئلہ آپ دیکھیں، بیوی حرام ہو جائے گی. اور اب اگر بیوی کو حلال
کرنا ہوگا تو جانتے ہیں، پہلے تو اپنے کہے ہوئے لفظ سے رجوع کرنی ہوگی، پھر جا کر کے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا جمع کرنے سے پہلے، ملاقات کرنے سے پہلے۔ اور اگر غلام کو آزاد کرنے کی کیپیسٹی نہ ہوگی تو کنٹینیو آپ کو 2 مہینہ روزہ رکھنا ہوگا، اور ان 2 مہینے میں آپ بیوی سے مل نہیں سکتے، حرام ہے۔ اور اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہیں تو 60 مسکین کو کنٹینیو کھانا کھلانا ہوگا، یہاں تک کہ 59 دن بھی اگر کھلا دیا یا روزہ رکھ کر کے 60ویں دن آپ نے کمپلیٹ نہ کی تو پھر آپ کو سرے سے رکھنا ہوگا۔ کتنی بڑی سزا ہے، صرف طرح کہا آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جملہ کہہ رہا ہوں، قید کیجیے گا، اور حضور کی بشریت کے باکمال ہونے کا عقیدہ ہمیشہ رکھیے گا، با اختیار ہونے کا عقیدہ ہمیشہ رکھیے گا۔ آپ غلام بنے رہو، اسی میں آپ کی شان ہے۔ حضور کے غلام بنے رہو، اسی میں آپ کی شان ہے۔ کیا بات ہے! فدا کا امی و ابی، یہ صحابہ کا جملہ رہتا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ افسوسناک پہلو ہے، 1400 سال کے بعد کی امت کے طبقے لائبریری، اپنی لائبریری سے پڑھی ہوئی کتابوں کی بنیاد پر، نبی کے علم پر، اختیار پر، تدبر پر، حکمت پر، حکم پر، شرع پر، اسٹیٹس پر، ان کے لیول پر اس طرح سے جملے کستے ہیں، ہماری طرح ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، ہرگز نہیں۔ تو بیوی کی طرح اگر نہیں، ماں کی طرح بیوی کو کہہ دیے بیوی حرام، بیوی مطلب یوں سمجھیے کہ بیوی نکل گئی، اب اس سے جمع نہیں کر سکتے آپ، ملاقات نہیں کر سکتے آپ۔ اب آپ کو یہ پروسیس ہے 3 جو آزاد کرنا، 2 مہینہ روزہ یا 2 مہینہ تک کنٹینیو کھانا کھلانا مسکین کو، جب تک کنڈیشن ختم، فل اسٹاپ بیوی اور شوہر کے تعلقات۔ طرح کا یہ مسئلہ ہے، بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دی، بیوی نکل گئی، نبی کو خود سے یا کسی بھی امتی سے تشبیہ دو گے، ایمان سے نکل جاؤ گے۔ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ ضرورت کیا پڑی ہے تمہیں نبی کو اپنی طرح کہنے کی؟ بتاؤ تو، ضرورت کیا پڑی؟ اپنی طرح کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ نبی ہماری طرح ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ کیا اس میں شان ہے؟ کیا اس میں عظمت ہے؟ اور جب شان اور عظمت نہیں ہے تو صحابہ کے حوالے سے جو آپ کو بیس آف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے کہ صحابہ بیس آف ایمان ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دیگر تمام لوگوں کے لیے بیس آف ایمان ہے، آئیڈیل ہے۔ صحابہ کی آئیڈیالوجی آپ کو پسند نہیں ہے؟ صحابہ جو لفظ مشترک ہوا کرتا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 یا 104 میں آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، آیت نمبر 104 میں، اے ایمان والو، پوائنٹ نوٹ کیجیے آپ، اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ یہ لفظ ایمان والوں کا مطلب یہ ہو رہا کہ صحابہ کرام کی جماعت، میں تیرے ایمان کو جان رہا ہوں کہ تمہارے اندر ارادے نبی کے حوالے سے غلط نہیں ہے، جیسا کہ یہودیوں کی لغت میں راعنا کا لفظ غلط استعمال ہوتا ہے، تو وہاں ارادہ کتنا بھی اچھا نہیں لیکن غلط استعمال ہوتا ہے، اور تمہارا ارادہ غلط نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت کی عظمت کو محسوس کرو۔ صحابہ کا ارادہ غلط نہیں، کیونکہ ایمان والوں کہا ہے رب نے، لوگوں بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، گویا صحابہ کا ایمان برقرار ہے۔ راعنا نہ کہو، نبی کو خطاب کرنا ہو تو خطابانہ جملہ مجھ سے تو لو، میں تو نبی کی شان اور عظیم القابات ہی چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہی یہ ہوں، مجھ سے لو۔ انظر حالنا کہو کہ ہمارے احوال پر نظر کرم فرمائیے آپ۔ یہ اللہ پاک نے جملے دیے ہیں، کیوں دیے جملے؟ جب راعنا میں صحابہ کی نیت بھی اچھی تھی، ارادے اچھے تھے، ایک ہی جواب ملے گا کہ لفظ راعنا، پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، لفظ راعنا کامن ہے تعظیم میں بھی توہین میں بھی، لفظ راعنا کامن ہے تعظیم میں بھی توہین میں بھی، بار بار جملہ کر، لفظ راعنا کامن ہے
اور تم جو کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، یہ لفظ ہماری طرح کا مطلب کامن ہی مان رہے ہو نا نبی کو ہماری طرح. جب بارگاہ رسالت میں آپ کو خطاب کرنے کے لیے آپ کے لیول، خطاب کا جو لیول ہے ذات کا لیول نہیں، آپ کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اللہ پاک کامن لفظ برداشت نہ فرمائے، ذات رسالت کو اپنی طرح کہنے والوں سے کتنا غضب فرماتا ہوگا، کتنا ناراض ہوتا ہوگا. اس کو محسوس کر رہے ہو آپ؟ صحابہ سے ناراض نہیں، لیکن ادب و احترام کے جملے عطا کر کے امت کے تمام لوگوں کو ذہن دیا کہ تم تو صحابہ کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تمہارا لیول کیا ہے اور تم اپنی طرح نبی کو کہہ رہے ہو. صحابہ کرام عقیدے میں فائز المرام مکمل طور پر، پھر بھی ان کے لیے میں نے الفاظ کا انتخاب کیا کہ ایسا لفظ استعمال نہ کرو جو کامن ہو، ایکول ہو. لفظ ایکول، مثل، ہماری طرح، یہ سب جملے پر غور کریں گے سب کو سمجھ میں آ جائے. قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104. تو جو لوگ نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، دھیان رکھیے گا قبر میں تیسرا سوال یہی ہوگا کہ اس نبی کے، اس محمد کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. میں بھی کھڑا رہوں گا، تو بھی کھڑا رہنا. میں تو کہوں گا یا رسول اللہ کہتا تھا، یا حبیب اللہ کہتا تھا، انظر حالنا کہتا تھا. تو رب سے آواز آئے گی کہ یہی تو میرا درس ہے، یہی تو توحید کا درس ہے. میں نے تو کہا ہی یہی تھا کہ نبی کو یا انظر حالنا کہنا، یا رسول اللہ انظر حالنا. تو میں نے تو کہا ہی ہے کہ یہ کہنا، یہ کہنا، لیکن تم یہ کہنا کہ میں نے کہا تھا ہماری طرح بشر. تو اللہ پاک کی آواز آئے گی انہیں جہنم کی کھڑکی کھول دو. کہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ آپ ذرا سوچو، تھوڑی سی بھی تھنکنگ لاؤ، تھوڑا سا بھی مطلب ایزی سینس، یہاں پر کہہ رہا ہوں کامن سینس تھوڑا سا بھی اگر ہے تو آپ ذرا یوز کرو. بہرحال یہ تمہیدی بات کے بعد اب میں آیت نمبر 51 کا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اسٹیٹس آف نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ملاحظہ کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیکھ رہے ہو آپ. شروع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کہتے ہیں ہماری طرح ہیں، تو ٹھیک ہے، تم اپنے اوپر تہجد کو فرض قرار دو، تم بے سایہ ہو کر کے دیکھو. اور سب سے آسان لفظ، ایک بیوی کو تو سنبھال نہیں پا رہے، پھر بھی 4 بیوی کا کنڈیشن تیرے لیے ہے. عدل و شرائط عدل کے ساتھ، نان و نفقہ کی تمام تر عدل اور انصاف کے ساتھ اگر چاہو تو 4 تک بیک وقت رکھ سکتے ہو. لیکن ابتداءً شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت رکھو گے. 5ویں بھی شروع کرو گے نا 4 کے ہوتے ہوئے، تو ایسے ہی آپ کو فتوے لگ جائیں گے، ایسے ہی فتوے لگ جائیں گے. اور مواخات کے عنوان میں یہی تو بات تھی. میں اس جانب جانا نہیں چاہتا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر تمہاری طرح ہے تو کبھی 5ویں بیوی، 6ویں بیوی، 7ویں بیوی، بلکہ 4 ہی بیوی کر کے تو بتا دو، عدل و انصاف. ایک بات، نبی کے لیے 9 بیوی کا کنڈیشن ابتداء تھا، اخیر میں پوری اجازت مل گئی تھی. احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن کے تحت، یعنی آیت نمبر 50 کے تحت، آیت نمبر 50 کے تحت یہ آیت قریب ہیں. اور آیت نمبر 52 میں اس کی حد بتائی گئی ہے جو بعد میں منسوخ ہو گئی. اس کی ناسخ جو آیت نمبر 50 ہے. کہنا یہ ہے کہ کر سکتے ہو ایسا؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعدیل، یعنی عدل انصاف کرنا، جن کے پاس یعنی مطلب 4 بیویاں ہیں تو 4 کو ایک دم ایکول ٹائم دیں گے، یہ ہے عدل. لیکن حضور کے لیے یہ بات نہیں تھی. اپنی طرح کہتے ہو، حضور کے لیے بات نہیں تھی. میرے حبیب تم جسے چاہو چھوڑ دو، اپنی خوابگاہ میں نہ بلاؤ، اور جسے چاہو بلا لو. آپ پر کوئی بھی حرج اور تنگی نہیں ہے، کوئی بھی حرج اور تنگی نہیں ہے. کیا بات ہے ایسا حکم تمہارے لیے؟ قرآن پاک پیش کر رہا ہوں، اس لیے صدق دل سے توبہ کر لو، مان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کو، تیرا بھلا ہوگا. نبی کو تو رفعت دوام اللہ سبحانہ نے عطا فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. پاسٹ سینٹینس، بلند کر دیا. خیر، اب ذرا دیکھیں اس آئینے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس.
ترجی من تشاء، آیت نمبر 51 میں ترجی، غوث کہتے ہیں تؤخر وتترک مضاجعۃ من تشاء، مضاجعہ خوابگاہ میں تشریف لانا، آپ ہٹا دیں، چھوڑ دیں ان عورتوں کو اپنی خوابگاہ میں لانے سے جن کو آپ چاہیں. کیا بات ہے. اسے یہ بھی عقیدہ ملا کہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے جس کو آپ چاہیں. تشاؤ پر غور کرو، شاء یشاء مشیت، تشاؤ آپ جسے چاہیں اپنے بستر نبوت پر لائیں، بستر استراحت پر لائیں، بلائیں، اور جسے چاہیں چھوڑ دیں. دونوں جگہ من تشاؤ، جسے چاہیں چھوڑ دیں، جس بھی عورت کو چاہیں، جس بھی بیوی کو چاہیں آپ دیں. مثلا 4 بیوی میں سے ایک ہی کو آپ دیں، کوئی حرج نہیں، آپ کوئی شکوہ نہیں، یہ میری جانب سے فیضان ہے، میری جانب سے حکم ہے. اور وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو رب کا حکم نہ مانے، رب کے کلام پر ایمان نہ رکھے. تو نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا یا نہیں؟ اس آیت کریمہ کا جواب دینا نبی کے چاہنے سے اس لیے ہوتا کہ اللہ پاک نے نبی کی چاہت کو قبول فرمایا اور کہا آپ جو چاہیں وہی میری چاہت ہے. کیا بات ہے. ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، اپنی جانب جسے چاہیں بلا لیں، شرفیت سے نوازیں، بلا حرج وضیق، کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں. بلکہ یہ تو ایک عمومی بات ہوئی کہ اگر بیویوں میں کسی کے پاس آپ رہنا چاہیں، کسی کو نہ آپ شرف دینا چاہیں، شرف لقاء، تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ وہ رو سکتی ہے، یہ میرا حکم ہے. مومنہ ہوگی تو مومن تو ایمان کی بنیاد پر، رب کے ماننے کی بنیاد پر، بیت کی بنیاد پر ہی ہوئی نا. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے جس کو ٹائم دیا ہے وہ خوش رہے، جس کو ٹائم نہیں دیا وہ بھی خوش رہے، یہ میرا آرڈر ہے. نبی کی چاہت کی اتباع کرو. ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات اسی آیت کریمہ میں آپ اور ہم یعنی امتی چاہے طلاق رجعی دیں، طلاق بائن دیں، طلاق مغلظہ دیں. طلاق رجعی دیں گے تب بھی کنڈیشن ہے کہ آپ پیریڈز کے اندر رجوع کریں گے. پیریڈ سے گزر گیا تو پھر آٹومیٹک جو ہے وہ نکل جاتی بیوی، اب پھر نئے مہر کے ساتھ پھر نکاح کرنا پڑے گا رجعی 1-2 تک. طلاق بائن میں تو نکل ہی جاتی ہے، دھیان دیجیے گا. اب وہ اتنی آزاد ہے کہ وہ عدت گزار کر کسی سے بھی وہ نکاح کر سکتی طلاق بائن میں. اور طلاق مغلظہ میں یہ ہے کہ اب وہ اتنی آزاد ہے، پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، اتنی آزاد ہے کہ جس نے طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو اب وہ نہیں کر سکتا ان سے. رجعی میں اور بائن میں تو ایک صورت تھی، عدت گزارنے کے بعد بھی وہ کر سکتا ہے نئے مہر کے ساتھ، لیکن مغلظہ میں صورت یہ ہے کہ وہ اتنی آزاد ہے، پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، اتنی آزاد ہے کہ وہ اب اجنبیہ ہو گئی ہر ایک کے لیے. اب وہ جس سے بھی چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن شوہر اول یعنی جس نے طلاق مغلظہ دی ہے اس کے پاس آنے کے لیے اس کو دوسری مستقل شادی، مستقل نکاح کرنا ہوگا. اس کی جیسے پہلے شوہر کے ساتھ رہتی تھی ویسے ہی رہنا ہوگا. ساری شرطیں پورے نکاح کلی کی، میں لفظ حلالہ نہیں بول رہا ہوں، نکاح کلی کے کرنے ہوں گے. پھر اگر ان دونوں میں یعنی دوسرے شوہر میں پھر اور اس بیوی میں اگر انبن ہو جائے، جو دوسری شادی کی پھر انبن ہو جائے، پھر نہ رہ سکے، نباہ ممکن نہ ہو، پھر طلاق کا وقوع ہو جائے، دھیان دیجیے گا. پھر طلاق کا وقوع ہونے کے بعد پھر وہ عدت گزارے گی. اب وہ اگر 3 کا جو بھی پروسیس ہے، اگر رجعی ہے، بائن ہے، مغلظہ ہے، تو پھر وہ شوہر ثانی کے لیے بھی مغلظہ کی صورت میں وہی پروسیس ہوگا. لیکن دوسرا شوہر اگر انبن ہونے کی وجہ سے، نباہ ناممکن ہونے کی وجہ سے طلاق دے دیا، تب جا کر کے پھر یہ عدت گزار کر کے تب شوہر اول نئے مہر کے ساتھ مہر جدید، نکاح جدید مہر کے ساتھ کرنا ہوگا. یہ پروسیس ہے. ولی، شاہد، سارے پروسیس ایک دم بالکل نیو انٹری ان نکاح میں ایک دم نیو ایک دم آنا پڑے گا. یہ ہے پروسیس. لیکن میرے حبیب آگے دیکھیے، اپنی طرح کہنے والوں ایک ایک لفظ پر قرآنی لفظ ہے، ترجمہ دیکھو. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، غوث کہتے ہیں اَيْ طَلَبْتَ نِكَاحَهَا مِمَّنْ عَزَلْتَ أَيْ طَلَّقْتَ تَطْلِيقًا ثَلَاثًا أَوْ أَقَلَّ. میرے حبیب اگر ایسی عورت جس کو کہ آپ بفرض محال، دھیان دیجیے گا،
3 طلاق دے دیں، 1 طلاق دے دیں، 2 طلاق دے دیں، 3 طلاق پر غور کیجیے. 3 طلاق کے بعد شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہے، اب دوسرے سے نکاح کرنا ہی ہوگا. ان کی بھی عدت گزار کر کے مستقل نکاح، پھر وہ اگر نکاح ممکن نہ ہو تو پھر مستقل نکاح کے بعد پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد. لیکن میرے حبیب آپ کی طرح امتی نہیں، آپ امتی کی طرح نہیں، آپ مستقل ہو. آپ مستقل ہو، آپ کی شان کے شین کے نقطۂ اول کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. جب انبیاء کرام کو میں نے نہیں رکھا تو امتی کیا ہے؟ آپ کی شان یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو 3 طلاق بھی دے دیں، پھر اگر وہ پھر آپ اگر اپنے نکاح میں انہیں لینا چاہیں تو یہ امتی کے لیے تو میں کنڈیشن رکھا ہوں کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لیکن آپ کے لیے نہیں. فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تعیدها الى نکاحها، کہ انہیں اپنے نکاح میں دوبارہ لے لیں. بلا تحلیل و تزویج بالغیر، بغیر حلالہ کے اور بغیر دوسرے کے شادی کیے ہوئے. یہ نبی کی شان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نبی کی شان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث دیکھیے کیا پیاری بات کرے. اذ من جملۃ خواصک تحریم مدخولتک علی الغیر مطلقا. کیا بات ہے، کیونکہ آپ کی یہ خصوصیت ہے، بلکہ خصوصیت میں سے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ جس پر داخل ہو جائیں، یعنی جن کو آپ اپنی زوجیت اور اپنی لقاء سے اور اپنے دخول سے جنہیں مشرف فرما دیں، وہ غیر پر یعنی آپ کے علاوہ امتی پر مطلقاً حرام ہے. اس لفظ مطلقاً پر غور کیجیے. مطلقاً حرام ہے. وہاں کیا ہے؟ زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تو اب زید پر حرام ہے وہ بیوی، زید پر حرام ہے وہ بیوی. لیکن نبی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر دوبارہ لانا چاہے باوجود کہ 3 طلاق کیوں نہ دے. مغالطہ میں نہ پڑنا میرے بھائی، پروسیس سمجھو اسلام کا اور اسلام کی شہپاری کو ملاحظہ کرو، دل سے مانو اسلام کو. زید طلاق دے اپنی بیوی کو تو زید پر بیوی حرام. زید کہہ دے اپنی بیوی کو ماں کی طرح تو زید جمع حرام، ملاقات حرام. مصطفیٰ جان رحمت بیوی کو طلاق بھی دے دیں، نبی آخر الزمان طلاق بھی دے دیں، تو آپ جس بیوی سے دخول ہو گیا ہو، جس بیوی کو شرف دخول سے آپ نے نواز دیا ہو، اپنے بستر سے آپ نے نواز دیا ہو، وہ بیوی آپ سے صرف نسبت زوجیت کی بنیاد پر اور امت کا اب کوئی بھی فرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا. مطلقاً حرام ہے امت پر. کیا بات ہے ایسا معاملہ تمہارا؟ ذرا کبھی ملاحظہ کر لیا کرو. اپنی طرح کہتے ہو یار، شرم کرو. قبر میں یہی سوال ہوگا، ما کنت تقول، تم کیا کرتے تھے سوال نہیں ہوگا. تم تو کتنے حج کیے تھے، کیا زکات دیے تھے، کیا نماز پڑھے تھے؟ نہیں. ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یعنی قول بتاؤ. توبہ کر لو. یہ زبان صرف اور صرف رطب اللسان محمد کی تعریف میں ہونے کے لیے. خیر، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مطلقاً حرام ہے غیر پر. کیوں؟ اب ذرا غور کیجیے. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یعنی یہ بیویوں کے جو سارے معاملات ہیں یہ آپ کو سپرد کیا گیا کہ آپ جو چاہیں. کیا بات ہے. یہاں پر کیا کوئی امتی یہ سوچ سکتا ہے؟ میں غیر مسلم سے یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جب تک فرض کریں کوئی مطلب یہ کہ اے سی روم میں داخل نہ ہو اور باہر ہی کہے کیا ٹھنڈک نہیں لگ رہی ہے، کیا اچھے اے سی نہیں چل رہے، آپ کو داخل ہونا پڑے گا. اسلام کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. داخل اسلام نہیں ہے، خارج اسلام ہو کر کے اسلام کی باتوں کیسے جانو گے؟ اسلام کے حوالے سے غیر مسلم سے ہرگز نہ سیکھو، نہ سمجھو. ان کا علم، ان کا نالج ان کی جگہ پر ہے. لیکن اگر وہ نالج رکھتے ہیں اور پازیٹو رکھتے ہیں تو پھر اسلام میں داخل تو نہیں ہوتے. یہی جملہ میں ان نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مرد ہو یا لڑکی ہو یا لڑکے، جو لوگ محبت کر لیتے ہیں ظاہری طور پر صرف نفس کی تسکین کے لیے، بھائیوں اگر وہ ہندو ہے یا بہنوں اگر وہ ہندو ہے
تو یہ سوچتے ہوئے کہ ہم بعد میں ایمان لے لیں گے، ایسا مت کرنا۔ قرآن کہتا لعبد مؤمن خیر من مشرک ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، مشرک مرد سے اے لڑکی غلام بہتر ہے اگر مومن ہے، مشرکہ عورت سے اے لڑکا کنیز غریب لڑکی اگر مومنہ ہے تو بہتر ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے پارہ نمبر 2 میں۔ خیر، تو یہ سارے معاملات جو نبی کو سپرد کیے گئے بیویوں کے، یہ بیویوں پر ظلم نہیں ہے، حضور کی نسبت کا لیول ہے، نسبت مصطفیٰ جان رحمت کا یہ لیول ہے کہ اے میرے حبیب یہ نہیں سنبھال پائیں گی، آپ ہی سنبھال لیں، آپ سے جو میں نے منسوب کیا اس نسبت کو آپ ہی سنبھالیے، ہے یہ ہے سمجھنے سمجھنے کی تھنکنگ ہے۔ خیر، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یعنی غوث پاک کہنے تفویض امورہن الیک، یعنی تمام بیویوں کے معاملات کو آپ کے سپرد کیوں کیا گیا؟ تو جواب خود دے رہا اللہ، یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ وجہ اذ نسبتک الیہن حینئذ علی الصبا بلا میل منکر وترجیح، کیونکہ اگر وہ پکی، اور اگر ہوگی نسبت ہونے کے بعد تو پکی ہوگی، وہ سوچ لی کہ سب سے اعلیٰ میرا شوہر، تو اب میں کس کی طرف جاؤں؟ نبی کی طرف کوئی نہیں ہو سکتا، نسبت ہی انہیں کافی ہے، باقی ہے علی الصبا، واہ واہ، بلا میل منکر وترجیح، اب نہ کسی منکر کی طرف وہ متوجہ ہوں گی، یا کسی انکار کرنے والے کی طرف متوجہ ہوں گی، یا کسی ترجیح دینے والے کی طرف متوجہ ہوں گے، ہوگی ہی نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بیوی بننا اور پھر اس کے بعد غلام کی ہو ہی نہیں سکتا، غلام کے بعد محمد کی بیوی بنے اینڈنگ تک، یہ تو ہے، لیکن آقا کی بیوی بننے کے بعد کوئی غلام کی طرف میل بھی مطلب میلان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک فرما رہا میرے حبیب میں نے اسی لیے سپرد کیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ان کا معاملہ جب سپرد کروں گا تو نسبت، آپ کی نسبت ہی انہیں کافی ہوگی، وافی ہوگی، کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔ چنانچہ اور وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، میرے حبیب اور یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ یہ سب ان تمام چیزوں پر راضی ہوں گی جو آپ انہیں عطا کریں گی، سب کی سب بیویاں جو بھی آپ دے دیں عطا کریں، ان سب پر راضی ہوں گی۔ کیوں راضی ہوں گی؟ اذ لا تفاوت نسبتک لا تفاوت نسبتک الیہن اصلا، اس لیے کہ آپ کی نسبت سے انہیں مشرف ہونا اس میں کوئی فرق نہیں، بالکل لیا، سب کو ایک جیسی نسبت کا شرف ملے گا، سب ام المومنین ہے۔ کیا بات ہے، مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو، اور قرآن پاک میں ہے کہ نبی کی بیویاں مائیں ہیں، اس حیثیت سے تم نے باپ کو اپنی طرح کہہ دیا؟ گھر میں ایسے ہی کہتے ہو گے، ماں کو اپنی طرح کہو گے، باپ کو اپنی طرح کہو گے؟ نہیں نہیں نہیں، ان کا لیول، ان کی عظمت، کتنا بھی ولی بن جاؤ گے، اس قطب ابدال بن جاؤ، اپنی ماں کے قدم کو تمہیں ہی چومنا پڑے گا، تمہاری ماں نہیں چومے گی، یہ ہے لیول تمہارا۔ کتنا بھی آپ چلے چھٹی کر لو، چلے جاؤ، لیکن قدم تمہارے قدم میں جنت نہیں رکھا اللہ نے، تمہاری ماں کے قدم میں تمہارے لیے جنت رکھا ہے۔ لیول سمجھ رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اکول کہو گے تو جنت دکھاؤ اپنے قدم میں، نسبت کی وجہ سے کیا کیا مقام مل گئے۔ خیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے، لأنک مجبول علی العدل القویم والصراط المستقیم، اس لیے یہ راضی ہوں گی سارے معاملات کے سپرد کرنے پر۔ اور آج کی جو لڑکیاں فریڈم کے نام پر نعرے لگا رہی ہیں، دیکھیں حضور کی بیویوں کو صرف نسبت مل گئی، امت کی مائیں بن گئی ہے، تم تو حقیقی اولاد کی بھی ماں بن کر کے ماں نہیں بن پا رہی ہو، عزت و احترام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل قویم اور صراط مستقیم پر پیدا فرمایا، باپ رے باپ، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بیویوں میں عدل نہ کریں، باوجود ہے کہ عدل واجب نہیں رکھا۔ کیا بھروسہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پر اللہ کا۔ سیما بین ازواجک المنتسبین الیک کلہن بنسبت واحدہ، اس لیے کہ ایک نسبت محمدی سے، ایک نسبت زوجیت محمدی سے مشرف ہونے کے بعد
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی بیوی کے درمیان عدل نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، عدل کا مقام بتاؤ۔ طبعی طور پر بھی اگر کچھ محسوس ہوتا، ایک بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی باری کو حضرت عائشہ کے لیے دے دیا تھا اور یہ فرمایا تھا، آقا میں بہت خوش ہوں اور خوشی کی انتہا بتاؤں، میں بس چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کی بیوی رہوں، جنت میں آپ کی بیوی رہوں۔ قوم کی بیٹیوں، قوم کی بیویوں، محسوس کرو تمہارا شوہر اگر نہیں کماتا ہے، اور نہیں کمانے سے مراد واقعتاً وہ محنت و مشقت کر کے بھی نہیں تمہاری پوری کر سک رہا ہے، تو تم کیا کرتی؟ ماں باپ کو بلا کر کے طلاق اور خلا تک کے نوبت۔ کیا کہہ رہی ہیں سودا؟ عبرت پکڑو، آپ مجھے ٹائم دیں یا نہ دیں، یہ نسبت کو برقرار رکھیں تاکہ میں جنت میں آپ کی بیوی رہوں۔ میرا حشر آپ کی بیویوں میں ہو، میرا شمار آپ کی بیویوں میں ہو۔ سبحان اللہ۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اے لوگوں سنو، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے ضمیروں سے پر مطلع ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یعنی تمہیں اگر چار بیویاں تک مل جائے، دو بیویاں بھی مل جائے، تو ایک کی طرف ظاہر ہے دوسری بیوی کی طرف مائل ہی اسی لیے ہو رہے ہو، دوسری شادی کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پہلی بیوی کو تم مکروہ جان رہے ہو، عیب نکال رہے ہو، تب تو یہ بیس بھی بناتے ہو کہ انکمپلیٹ ہے۔ دو کے بعد پھر تیسری میں طرف اگر ہو تو ان دو میں کچھ مطلب انکمپلیٹ کا نظریہ لاؤ گے۔ مگر میرے حبیب جن کو بھی نکاح میں لیں گے، وہ نکاح میں موجود بیوی میں عیب نکالتے ہوئے نہیں، سبحان اللہ، بلکہ عدل، انصاف، تقاضا سب کو نگاہ میں رکھتے، سبحان اللہ۔ وکان اللہ علیما حکیما۔ ہاں تو تم جو ہے بعض کی طرف مائل ہو سکتے ہو اور بعض کی طرف بعض کو ترک کر سکتے ہو، لیکن ونبینا منزہ عن ھذا المیل، لیکن میرے آقا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کے میلان سے پاک ہیں، بعض کو ترجیح دیں بعض کو ترجیح نہ دیں، اس طرح سے پاک ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے، تمہارے سینوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور پھر بھی تمہیں ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پھر بھی کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ قدرت تو رکھتا ہے نا۔ بڑی محبت کا ایک جملہ بول رہا ہوں، کیچ کیجیے گا۔ اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ دھیان دیجیے، خصوصاً مومنوں سے میں بات کر رہا ہوں، کافروں سے نہیں۔ دیکھیے، اگر ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ وہ رزق روک دے تو پھر تو کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، تو کیا کافر سے بھی ناراض ہے؟ دھیان دیجیے، مومنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ناراض مومنوں سے کب ہوتا ہے؟ ناراضگی کی وجہ دھیان دیجیے گا، غریبی میں مبتلا کرنا، فقیری میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بہت سارے مالدار بھی ہیں، لیکن اللہ ناراض ہے۔ اللہ ناراض جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے بندوں کے جبین نیاز کو متکبرانہ بنا دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نگیٹو بنا دیتا ہے۔ ناراض، خدا کو ناراض مت کرو، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیول کو سمجھو، اسٹیٹس کو سمجھو۔ پرسنلی طور پر کتنے کفار ہیں، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کو بھی رزق، دے رہا ہے ان کو بھی رزق، تمہیں بھی رزق دے رہا ہے، لیکن جب کبھی تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے تو سمجھ جاؤ کہ ناراض اس لیے ہے کہ تم ان کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، خصوصاً سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ تو گڑبڑی ہے، اور سب سے بڑی گڑبڑی یہی کہہ رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پازیٹو رہو، اگر نگیٹو کچھ بھی کسی بھی زاویے سے رہے، یاد رکھنا عبادتوں کی قضا ہے، محبتوں کی قضا نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال بار بار کہہ رہا ہوں، یہی پوچھا جائے گا، کیا کہتا تھا
درود و سلام کا اہتمام کرو، نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے حوالے سے پازیٹو رہو۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین ہے، مومن ہو تم ماں سمجھو، اور جو کوئی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگلیاں، جو کوئی بھی کسی بھی فرقے کا ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا مومن، کیونکہ مومنوں کی ماں ہے عائشہ، اور ماں پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا بلکہ ماں کے قدم میں جنت تلاشتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، شب جمعہ کا صدقہ نصیب فرمائے، پروردگار عالم درس جیلانی کا فیوز و برکات کے باب میں ہم سب کو مالا مال فرما مولا، ہم سب کی خصوصی اس نشست کو قبول فرما مولا، ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم